مسیح یسوع کے نام میں آپ سب کو اسلام. میرا نام تہلیم ولیم ہے اور خدا کا شکر ہے کہ اس نے آج ہمیں آپ کی عبادت میں اور آپ کو ہماری عبادت میں شریک ہونے کا موقع بخشا. اور آج ہمارے ساتھ ہیں لبنہ ٹونی ولیم، پادری پروفیسر ٹونی ولیم. عبادت کے آغاز ہی میں ہم دعا کریں گے. خدا من تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے وقت بخش دیا اپنے سندر قدموں میں آنے کا. باپ تیرے سامنے جھکتے ہیں، اپنی دعاؤں کو مناجاتوں کو خدا من تیرے حضور پیش کرتے ہیں. آئے باپ آسمانی گیت کا گایا جانا، کلام کا پڑھا جانا سب باعث سے برکت ٹھہرے. یہ سب کچھ تیرے پیارے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے مانگ لیتے ہیں، آمین. اب ہم خداوند کے حضور اپنی آوازیں بلند کرتے ہوئے گیت نمبر 269 گائیں گے، ہتھاں پیراں وچ کلنے. ہتھاں پیراں وچ کلنے زیونیا ہے دل یسوع پیارے. ہائے ہائے تیرے دکھ نے مارے. ہتھاں پیراں وچ کلنے زیونیا ہے دل یسوع پیارے. ہائے ہائے تیرے دکھ نے مارے. تاج کنڈیاں دا سر اُتے دھریا، مارا کھاون دا وی دکھ تو جریا. تاج کنڈیاں دا سر اُتے دھریا، مارا کھاون دا وی دکھ تو جریا. دشمن بن جتے منہ تے مارن کھپے تینوں سارے. ہائے ہائے تیرے دکھ نے مارے. پیش کیتی پلاطس آگے، جھوٹ تے جھوٹ مارن لگے. پیش کیتی پلاطس آگے، جھوٹ تے جھوٹ مارن لگے. بیٹا رب دا بنیا کنی اپنی سنیا کہندے سارے. ہائے ہائے تیرے دکھ نے مارے. ہتھاں پیراں وچ کلنے زیونیا ہے دل یسوع پیارے. ہائے ہائے تیرے دکھ نے مارے. خداوند کا شکر ہو کہ اس نے گیت گانے میں ہماری مدد کی. اور اب ہم کلام کی تلاوت کریں گے. پہلے ہم کلام کی تلاوت انگریزی میں کریں گے. Lamentations chapter 5 verse 21 and 22. Restore us to yourself, Lord, that we may return. Renew our days as of old, unless you have utterly rejected us and are angrily with us beyond measure. Amen. Amen. نوح 5واں باپ اس کی 21ویں اور 22ویں آیت. آئے خداوند ہم کو اپنی طرف پھیرا تو ہم پھریں گے، ہمارے دن بدل دے جیسے قدیم سے تھے. کیا تو نے ہم کو بالکل رد کر دیا ہے؟ کیا تو ہم سے سخت ناراض ہے؟ آمین. آمین. خداوند کے کلام کے پڑھے سنے جانے پر اس کی برکت ہو. آئیں ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا کریں. قدوس خداوند تیرے شکر گزار ہیں اس وقت کے لیے جو تو نے ہمیں بخش دیا کہ ہم تیرے کلام کی آواز کو سن سکیں. خدائے پاک رو تو جو دوسرا مددگار ہے، کلام کی تشریح اور تفسیر میں ہماری مدد اور رہنمائی کر بخش دے. جو کچھ بھی کلام میں سے سیکھتے ہیں اس کے وسیلے سے ہماری زندگیاں تجھ میں بڑھیں، مضبوط ہوں اور ترقی کر سکیں، اور ہم خداوندہ اس کلام سے اپنی زندگیوں کو اور زیادہ تیرے تابع کر سکیں. مسیح خداوند کے نام میں مانگتے ہیں، آمین. یرمیہ کو ہم آنسوؤں والے نبی کے نام سے جانتے ہیں، اور یہ جو نوحہ ہے یہ دراصل اس نے لکھا ہی ایسے ہے جیسے آنسو بہا بہا کر، کیونکہ اس کے بیچ میں بے شمار ایسے مقامات ہیں جن کو اگر آپ دل سے پڑھیں
تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ اگر آپ چوتھا باب اور اس کی پہلی آیت پڑھے تو یہاں لکھا ہے سونا کیسا بے آب ہو گیا، کندن کیسا بدل گیا، مقدس کے پتھر تمام گلی کوچوں میں پڑے ہیں، سیون کے عزیز فرزند جو خالص سونے کی مانند تھے کیسے کمہار کے بنائے ہوئے برتنوں کے برابر ٹھہرے۔ اور آگے لکھا ہے تیسری آیت میں گیدڑ بھی اپنی چھاتیوں سے اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں، لیکن میری دختر قوم بیابانی شتر مرغ کی مانند بے رحم ہے، شیر خوار کی زبان پیاس کے مارے تالو سے جا لگی، بچے روٹی مانگتے ہیں لیکن ان کو کوئی نہیں دیتا۔ ان حالات میں بنی اسرائیل کے لوگ تھے جن کی تصویر کشی یہاں پر یرمیہ نبی اپنے الفاظ میں کر رہا ہے، اور ان تمام الفاظ کو بیان کرتے ہوئے جب وہ آخر پہ پہنچتا ہے تو 22ویں آیت میں وہ کہتا ہے کیا تو نے ہم کو بالکل رد کر دیا ہے، کیا تو ہم سے سخت ناراض ہے۔ اور یہ آخری الفاظ تھے یرمیہ کے، نوحہ کے یا نوحہ کی کتاب کے۔ تو میں جب ان الفاظ کو دیکھتا ہوں تو ایک خاص حقیقت ہے جو بنی اسرائیل کی میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہودی جب بھی یرمیہ کے نوحے کو پڑھتے تھے تو وہ 21ویں آیت کو بعد میں اور 22ویں آیت کو پہلے پڑھتے تھے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ خداوند کا کلام جب بھی آتا ہے وہ امید کے لیے، تسلی کے لیے، اطمینان کے لیے اور لوگوں کے جذبات کو مضبوط کرنے کے لیے آتا ہے۔ خداوند کا کلام کبھی بھی نا امیدی پہ ختم نہیں ہوتا، اس لیے جب بھی وہ اس حوالے کو پڑھتے تھے تو 21ویں آیت بعد میں پڑھتے تھے اور 22ویں آیت پہلے پڑھتے تھے، کیونکہ 21ویں آیت جو ہے اس میں ایک امید ہے، ایک مستقبل کی بات ہے، اور اس میں ہمیں ملتا ہے کہ خدا ہمارے لیے کیا کر سکتا ہے۔ اور یہاں لکھا ہے اے خداوند ہم کو اپنی طرف پھرا تو ہم پھریں گے، ہمارے دن بدل دے جیسے قدیم سے تھے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ ہمیں کبھی کبھی اپنے ماضی کو دیکھنا چاہیے۔ میں یہاں خاص طور پہ بات کرنا چاہتا ہوں ان بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ، ان اپنے عزیزوں کے ساتھ جو کبھی خداوند کے گھر میں جانے والے تھے، عبادت کرنے والے تھے، کلام پڑھنے والے تھے، اور آہستہ 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 وہ چیزوں کی جو مٹھاس ہے وہ ہماری زندگیوں سے ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر ہم سوچتے ہیں کیا کرنا ہے چرچ جا کے، کیا کرنا ہے کلام پڑھ کے، کیا کرنا ہے دعا کر کے، بہت کلام پڑھ لیا، بہت دعا کر لی، بہت خداوند سے پیار کر لیا، یہ بہت کر لیا، اور آہستہ 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 ہم اس کلام کی مٹھاس کو اپنی زندگی سے ختم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے خدا کے خاتموں کی اور ان کے گھرانوں کی تباہی کو جب دیکھا تو میں نے اپنے استاد محترم سے یہ سوال پوچھا کہ یہ سب کچھ کیوں ہے؟ تو میرے استاد محترم نے جو بات مجھے سکھائی وہ آج میں آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جب ہمارے اندر خداوند کے کلام کی تڑپ، خداوند کے کلام کی پیاس اور خداوند کے کلام کی محبت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، ہم روزمرہ زندگی کی طرح سب کام کرتے ہیں، روزمرہ زندگی کی طرح دعا کرتے ہیں، کلام پڑھتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، روٹین کے سب کام کرتے ہیں، لیکن وہ محبت جو شروع میں ہمیں خداوند کے کلام سے تھی وہ ہماری زندگی سے آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے۔ جو گرم جوشی دعا کی تھی وہ زندگی سے ختم ہو جاتی ہے، اور جو ہم خداوند کے گھر میں جذبات کے ساتھ جاتے تھے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اور ہم کئی مرتبہ جب خداوند کے گھر جاتے ہیں تو ہم کئی مرتبہ سوچتے ہیں اگر اس اتوار نہیں بھی جائیں گے تو کیا فرق پڑ جائے گا، اور اس طرح کرتے 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 پتہ چلتا ہے کئی مہینوں ہم خداوند کے حضور نہیں جاتے۔ آج ہمیں خداوند کے حضور اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے، کہیں ہماری حالت ایسی تو نہیں کہ جس میں خدا یہ ہم سے کہنا چاہتا ہو کہ نہ تو سرد ہے اور نہ تو گرم، اس لیے میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں۔ کیونکہ جیسا ہمیں خداوند کے حضور گرم ہونا چاہیے تھا شاید ہم اتنے سرگرم نہیں ہیں، جتنا خداوند کے حضور محنتی ہونا چاہیے تھا، خداوند کو پیار کرنے والا ہونا چاہیے تھا، خداوند کے کلام کو سننے والا، سنانے والا، اور ہر وقت خداوند کے کلام کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھنے والا ہونا چاہیے تھا، شاید ہم ویسے نہیں ہیں، اور ہمیں پھر اس دعا کو خداوند کے حضور دہرانا چاہیے۔ ہم زمینی برکتیں بہت مانگتے ہیں، ہم نے ہر جگہ سوچا ہوتا ہے، لکھا ہوتا ہے، دیکھا ہوتا ہے، ہم نے ایسا گھر لینا ہے، ایسی گاڑیاں لینی ہے، ایسی ترقی کرنی ہے، اپنے بچے کو یہاں پڑھانا ہے، اپنے بچے کو ایسے تعلیم دلانی ہے، ہم نے بہت کچھ
सोचा होता है इस दुनिया के बारे में, लेकिन खुदा की मोहब्बत कहाँ, खुदावंद के कलाम की मोहब्बत कहाँ, खुदावंद के घर की मोहब्बत कहाँ। ये तमाम मोहब्बत आहिस्ता 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 ज़िंदगियों में ठंडी पड़नी शुरू हो जाती हैं। इसलिए आज मैं आपको दावत देना चाहता हूँ, मैं भी आपके साथ शरीक हूँ। आए हम इस दुआ को खुदावंद के हुजूर करें, ऐ खुदावंद हमको अपनी तरफ फिरा तो हम फिरेंगे, हमें दोबारा मजबूत कर, दोबारा गर्मजोश कर, दोबारा अपने कलाम से प्यार करने वाला, अपने से प्यार करने वाला, अपने घर से प्यार करने वाला बना दे। और दूसरी बात, हमारे दिन बदल दे जैसे कदीम से थे। आप यकीन मानें कि जब आपने खुदावंद के हजूर अपनी ज़िंदगी शुरू की होगी, जब तौबा की होगी या खुदावंद के घर में जाना शुरू किया होगा, संडे स्कूल में, यूथ ग्रुप में, तो आपको खुदावंद के घर में छोटे छोटे काम करना भी बहुत बड़ी बात लगता होगा। लेकिन आज कई मरतबा बहुत बड़े बड़े मौके होते हैं जिन पे हमें खुदावंद के घर में जाना चाहिए, पर हम कई दफ़ा कहते हैं क्या फ़र्क पड़ता अगर मैं नहीं भी जाऊँगा। तो ये बात याद रखें कि हमें खुदावंद की तरफ दोबारा पढ़ना है, हमें खुदा से उसकी अपनी मोहब्बत को दोबारा जोड़ना है, उसके घर से अपनी मोहब्बत को दोबारा कायम करना, और सबसे बढ़कर उसके कलाम से और अपने खुदावंद यीशु मसीह से अपनी मोहब्बत को दोबारा मजबूत करने की ज़रूरत है, अपनी मोहब्बत की तजदीद करने की ज़रूरत है। और हमें देखने की ज़रूरत है कि हम कहाँ खड़े हैं, कि बनी इसराइल की तरह हमारी हालत तो नहीं कि हम रूहानी तौर पर तबाह हाल हैं और हमारे लिए कहीं ये कलाम तो नहीं, क्या तूने हमको बिल्कुल रद्द कर दिया, क्या तो हमसे सख्त नाराज़ है। ज़रा देखें अपनी ज़िंदगी में, अपने दिलों में झांक कर, कहीं हम इस हालत में खुदा के साथ तो नहीं जी रहे। तो आएँ खुदावंद के हजूर अपने दिलों में इस दुआ को पढ़ें कि या खुदावंद हमको अपनी तरफ फिरा तो हम फिरेंगे, हमारा दिल बदल दे जैसे कदीम से थे। तो फिर वो आपके अंदर अपने घर की मोहब्बत, कलाम की मोहब्बत, मसीह की मोहब्बत और उस प्यार को जो उसने आपको किसी वक्त नुक्ता अरूज पर पहुंचा कर बख्शा था, वो आपको और मुझे दोबारा देगा और हम दोबारा उसके हुजूर बड़ी वफादारी के साथ चल सकेंगे। आमीन। आए हम अपने सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें और दुआ करें। खुदूस खुदावन हमें पहली सी मोहब्बत बख्श दे, अपने से, अपने कलाम से, अपने मनजी मसीह खुदावंद से, अपने घर से, ताकि खुदावंद हम तुझसे वही मोहब्बत रख सकें जो तूने रखने का हमें फजल बख्शा था। हम तुझे वही प्यार कर सके जो तूने हमें बख्शा था कि हम तुझसे करें, तेरे लोगों से करें और इस दुनिया में एक मिसाली मसीही की ज़िंदगी बसर कर सकें। मुझे, मेरे घराने को, ऑनलाइन हमारे अजीज़ों को ये फजल बख्श दे। मसीह खुदावंद के नाम में मांगते हैं, आमीन।